फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चाहने वालों, प्यार करने वालों और देखने सुनने वालों को मूसा साजिद मुस्तफ़ाई की जानिब से प्रोग्राम मसाइल का हल में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज मैं इस ट्रांसमिशन के लिए घर से निकल रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी की पहली ट्रांसमिशन है जिसकी मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अल्लाह जल्ला शानहू का ये फजल नहीं तो और क्या है कि उसने हमें इन कामों के लिए चुन लिया है कि हम अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम दुनिया तक पहुंचा सकें। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है मसाइल का हल, तो इससे मालूम होता है कि शरीयत में अहकामात और उलूम ऐसे हैं जिनका सीखना इंसान के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर वो इन मसाइल को, इन अहकाम को सही तरीके से सीख नहीं पाता तो वो खता का और गलती का सरजद हो जाता है। तो इसी के लिए हमने अपने प्रोग्राम में भी दावत दी है उलमाए किराम को, जो आपके रोज़मर्रा के मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे। तो आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद मदनी साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। तो अल्लामा साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया कि हम लोगों तक इस्लाम की सही जो अहकामात हैं वो पहुंचा सकें। तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। जी जनाब मेरे काबिल एहतराम भाई मूसा साजिद मुस्तफ़ाई साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझ जैसे गुनाहगार को अपने प्रोग्राम में बुलाया। मालिक का सुब्हानहू व तआला आपको दरान के वक्त अता फरमाए और आपकी इस काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए कि आपने इस्लाह की नीयत से और इस उम्मत प्यारे आका इस इस्लाम की उम्मत को पैगाम देने के लिए और जो आपने प्रोग्राम मसाइल का हल का आगाज़ किया है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपके प्रोग्राम को बरकत अता फरमाए और आपकी इस काविश को कबूल फरमाते हुए सुबह क़यामत मुझे और आपको हम सबको प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। तो हमारे प्रोग्राम में जो आज का मौजू है वो नमाज के बारे में है। तो हमारी अल्लामा साहब से गुजारिश है कि वो हमें नमाज के सही तरीके के बारे में आगाह करें कि आया कुरान और सुन्नत में नमाज के जो तरीका बताया गया है वो हमें बयान करें। जी मूसा भाई, आपने एक अच्छा मौजू का इंतखाब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान होने के एतबार से कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऊपर अमल पैरा होना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है। तो आपने जैसा कि बात की है कि हमने नमाज के ऊपर कलाम करना है और नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने फरमाया कि जिस बंदे ने नमाज की हिफाजत की, हदीस पाक का मफहूम है, और नमाज को सही तौर पर पढ़ा तो कल बरोज़ क़यामत ये नमाज उसके लिए नूर होगी, दलील होगी और बुरहान होगी। और दूसरी हदीस बात का ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वो नमाज उसकी दुरुस्त होगी तो उसने कामयाबी और कामरानी हासिल की, और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई और उसमें कमी पेशी हुई तो वो सुबह क़यामत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। जी अल्लामा साहब, ये तो हमें मालूम हुआ कि नमाज की कुरान और हदीस में बहुत अहमियत, बहुत फजीलत बयान की गई है। तो हम अब आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे नाजरीन को नमाज के सही तरीके से आगाह करें कि आया नमाज में क्या क्या शराइत हैं, किन किन कामों का करना हमारे लिए लाजिम व मलज़ूम है। जी मूसा भाई, नमाज वाक़ईतन आपने अच्छी बात और तरगीब दिलाई है और आपने एक अच्छा सवाल किया है। अमूमी तौर के ऊपर हम लोग नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए, नमाज के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक उन चीज़ों को अदा ना किया जाए नमाज से होती नहीं है। तो आपने जैसा कि बात की है नमाज
کے بارے میں کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو میں سب سے پہلے نماز کی شرائط کے بارے میں کلام کرنا مناسب سمجھوں گا کہ نماز کے اندر چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کی شرائط کے اندر کیا ہیں، شامل ہیں۔ نماز کی جو ہے وہ 6 شرائط لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، قرآن سنت کے اندر، کہ جن کا ادا کرنا ہم سب کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے طہارت، نمبر 2 کیا ہے، ستر عورت، نمبر 3 کیا ہے، وقت، نمبر 4 کیا ہے، نیت، تو استقبال قبلہ ہے، وقت ہے، نیت ہے، تکبیر تحریمہ ہے، ترتیب آگے پیچھے بھی بات میں ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر جو ہے یہ چیزیں نماز کی شرائط کے اندر شامل ہیں۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، خواہ وہ ادا نماز ہے، قضا نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، تو ان تمام نمازوں کے لیے جو ہے سب سے پہلی جو چیز ہے ہم سب کے لیے مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ ہے طہارت۔ اب طہارت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے۔ طہارت مطلب کیا ہے، پاکیزگی، یعنی کہ نماز کی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ طہارت کہتے ہیں کہ پاکیزگی۔ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی آپ نے جو نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے یہ بات کہ میرے کپڑے تو پاک ہیں لیکن میرا بدن ناپاک ہے تو کیا نماز ہو جائے گی، یا یہ بندہ کہے کہ اب جگہ پاک ہے تو کپڑے جیسے بھی ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت کے اندر جو ہے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ جب تک اس کو ہم صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے تب تک نماز ہماری جو ہے وہ کوئی بھی ادا ہو سکتی نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے جو دوسری شرط بتائی ہے وہ یہ کہ ستر عورت، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ستر عورت کیا ہے اور اس میں مرد اور عورت کے لیے جسم کے کتنے حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں۔ جی مصطفیٰ بھائی، آپ نے سوال کیا ستر عورت کے بارے میں، ایک بڑا اچھا سوال ہے اور ہمارے رہنمائی بھی ہونی چاہیے اس کے بارے میں۔ تو مرد اور عورت کے لیے جو شریعت کے اندر ستر عورت کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد کا ستر عورت ناف لے کے گھٹنوں تک، یعنی کہ یہاں تک یہ نماز کے اندر ڈھانپنا ضروری ہے، نماز کی شرط میں شامل ہے۔ اور مرد کے لیے جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام ہی جو جسم ہے وہ ستر عورت کے اندر شامل ہے۔ اب چونکہ عورت کا نام ہی پردہ ہے اور عورت کے لیے جو ہے وہ پورے جسم کا ڈھانپنا نماز کے اندر یہ ضروری ہے، سوائے 5 اعضاء جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور بہار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اس کے علاوہ عورت کا پورا جو وجود ہے اس کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ نمبر 1 جو منہ ہے، اس کی جو منہ کا اور دونوں ہاتھ کی تیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے کے علاوہ جو ہے عورت کا تمام وجود کو نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے، یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ اور مرد کے لیے میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ ہے ڈھانپنا ضروری ہے۔ اچھا، عمومی طور کے اوپر ہمارے ہاں دیکھنے کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایسا، ویسے مسئلہ بھی ہے یہ کہ ایسا باریک لباس پہننا یا ایسی باریک چادر کو اوڑھنا جس سے جو ہے وہ جسم کی رنگت ظاہر ہو جائے، تو جس سے بدن کی رنگت ظاہر ہو جائے، تو ایسا لباس پہننا نماز میں جائز نہیں ہے۔ اور بعض صورتوں کے نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے ایسے لباس کو نماز میں پہننا چاہیے کہ جس سے جو جسم کی رنگت ہے یا جسم کے جو اعضاء ہیں
وہ ظاہر نہ ہو. اور بالخصوص عورتوں کو اس کے بارے میں ایک زیادہ ہی حاجت ہوتی ہے کیونکہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اسلام کا حکم بھی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے کم از کم اپنے بدن کے اوپر جو ہے وہ نگاہ ڈال لیں کہ اپنے لباس کے بارے میں اگر دوپٹہ ہے تو وہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ہے بازو جو ہے اس کے چھپ جائیں, آپ کا چہرہ جو ہے وہ بال آپ کے نظر نہیں آنے چاہیے. تو یہ نماز کی جو ہے وہ دوسری شرط ہے. اس طرح جو لوگ مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں اور دیکھنے کے یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ اتنا لباس پتلا پہننا ہوتا ہے, جیسے ٹائٹ جو شلوار پہنتے ہیں, پجامہ پہنتے ہیں اور شرٹ بھی نہیں پہنی ہوتی. تو ایسی صورتحال کے اندر بھی مردوں کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کے اندر ہماری نماز نہیں ہوتی, چونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے, ہمارا اسلام ہمیں کس طرف جو ہے وہ ترغیب دلا رہا ہے. تو بہت صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ اب عمومی طور کے اوپر ہم بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ مرد نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ران جو کہہ لیں کہ پیچھے کمر نظر آ رہی ہوتی ہے, یہ سوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر بھی غور کرنا چاہیے. اچھا علامہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں نماز کی شرائط کے بارے میں آگاہ کیا, کیونکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ نماز کی ساری شرائط آج سیکھ لی جائیں, لیکن جو وقت مقرر ہے وہ اب اختتام کو پہنچ چکا ہے. تو آپ سب سے امید ہے, آپ سب سے گزارش چاہتے ہیں کہ ہم اب اگلے پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. وما توفیقی الا باللہ.